حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر اس مدینہ پروگرام میں طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے کتاب و سنت کے اصول اور ان کا فہم اور صحابہ کرام کا منہج اور صحیح تعلیمات سیکھنے کے لیے ہم تمام یہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اجتماع کو یہاں پر قبول فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق دے۔ تو یہ جو ہماری کلاس ہے، اس کے اندر ہم انشاءاللہ تفسیر، اصول تفسیر اور اسی طریقے سے علوم القرآن سے متعلق چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس جو پلان ہے آج کے درس کا، تو ان کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے طلب علم کی اہمیت۔ طلب علم کی اہمیت۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم تمام لوگ بہت سارے نصوص اور بہت ساری آیات اور احادیث سے واقف ہیں اور جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں یہاں پر کچھ چیزیں میرے لیے اور آپ لوگوں کی تذکیر کے لیے کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور اس آیت کو میں آپ تمام کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی، اور جس کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا، اور جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور وہ آیتیں ہم تمام کو معلوم ہیں، اور ان آیات کا علوم القرآن سے گہرا تعلق ہے انشاءاللہ، جیسا کہ بعد میں یہ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ اول ما نزل من القرآن الکریم میں، کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیتیں کون سی ہیں جو نازل ہوئی۔ تو جو راجح قول ہے علماء کے درمیان، محدثین کے، مفسرین کے مابین اور علماء کے درمیان، وہ یہ کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ تو اس کی شروعات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا اور طلب علم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ
امی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور سارے علوم اور خصوصاً یہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب جس کے اندر سارے علوم ہیں مفید, تو ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کو پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے اندر 2 مرتبہ مقرر کیا, 2 مرتبہ اس امر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو اس سے طلب علم کی اہمیت اور فضیلت ہم کو معلوم ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم دعا سکھلائی. ایک اہم دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اور سکھایا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا. اس کے اندر زیادتی مانگنے, زیادتی کا سوال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اور یہ دعا خود سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہم تمام جانتے ہیں کہ وہ دعا سورہ طٰہٰ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو زیادتی علم کے اندر یہ محمود ہے. دوسری چیزوں کے اندر زیادتی وہ محمود نہیں ہے, بلکہ علم کے اندر زیادتی, اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. اس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جس قدر ایک مسلمان علم کے اندر زیادہ ہوگا, شرعی علم کے اندر, دینی علم کے اندر زیادہ ہوگا, اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر زیادہ ہوگی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر زیادہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہوگی, اور پھر جو ہے وہ امت کے لیے اور جو ہے اپنے مجتمع کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا. تو یہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے طلب علم کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کے بعد اور ایک اہم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. یعنی میں آپ کے سامنے طلب علم کی اہمیت اور فضیلت, اور پھر اسی طریقے سے چونکہ ہمارا موضوع تفسیر ہے, اصول التفسیر اور علوم القرآن ہے, تو اس لیے ان سے جو قریبی آیتیں ہیں وہ میں یہاں پر جو ہے ذکر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ نمل کی جو آیت ہے 91 اور 92 نمبر والی آیتیں ہیں سورۃ النمل کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کا جو ہے امر فرمایا ہے, 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلا امر تو یہ ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها, یعنی توحید کا حکم دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کا حکم دیا. اور پھر دوسرا جو حکم ہے اسلام کا حکم ہے, تسلیم کا حکم ہے, استسلام کا حکم ہے. اور تیسرا جو اہم حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ أي وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, یعنی مجھے تلاوت قرآن مجید کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے تلاوت قرآن مجید ہی سے ہم تمام کی اور ساری امت کی کامیابی اور ساری امت کی رفعت ہے, اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سعادت ہے. اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو کہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے, جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر, سب سے بہترین, سب سے اچھا وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے, قرآن مجید سیکھے اور سکھائے, قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم. تو ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے,
اصول التفسیر سیکھنے کے لیے، علوم القرآن کو جاننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تو یہ عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ یہ حدیث اس کی جو ہے مصداق ہے، اور جو ہے ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حدیث کے اندر داخل ہیں اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو ہمارا اس پروگرام میں شریک ہونا، اس مدینہ پروگرام میں الحمدللہ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے لگانا، یہ انشاءاللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفقہہ فی الدین، کہ اس کو دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ اور سمجھ اور اس کا علم، یعنی دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر چاہتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے راستے کو جنت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین۔ امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو رفعت اور بلندی اور اونچائی اور اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہو اور آخرت میں تو جو ہے معروف ہے۔ تو یہ طلب علم کے سلسلے میں کچھ اہم اور جو ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ خاص جو ہے میں نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے کچھ آیات اور احادیث یہاں پر جو ہے نقل کیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس موضوع ہے جس کے تعلق سے ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ کہ تفسیر، اصول تفسیر اور علوم القرآن کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا مقام دوسرے علوم کے درمیان۔ اسلام کے بہت سارے علوم ہیں، اسلام کے بہت سارے علوم ہیں، تو اس لیے اس نقطے پر جو ہے ہم اب جو ہے بات کریں گے۔ تفسیر، اصول تفسیر اور علوم القرآن، یہ تینوں علوم، یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہے، اس قرآن مجید سے ہے جو کہ سب سے افضل کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اور ہم تمام کو معلوم ہے کہ علم کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت، اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، اس علم کا تعلق جس سے ہوتا ہے اسی قدر اس کو مشرف کیا جاتا ہے، اسی قدر اس کو شرافت حاصل ہوتی ہے، اسی قدر اس کا مقام جو بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ علوم تفسیر اور اصول التفسیر اور علوم القرآن، ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ تفسیر کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی کو سمجھتے ہیں، اور اصول التفسیر کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کتاب کی، قرآن مجید کی تفسیر کیسے کی گئی اور کیسے تفسیر کرنا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، ان کو ہم جو ہے جانتے ہیں، ان کو ہم جو ہے پڑھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے علوم القرآن، جس کے اندر بہت سارے جو علوم شامل ہیں، جن کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیات سے متعلق ہے، اس کے سبب نزول سے متعلق ہے، قرآن مجید کے جمع سے متعلق ہے، ناسخ و منسوخ سے متعلق ہے، اور دیگر جو بہت سارے مباحث علوم القرآن کے اندر جو پائے جاتے ہیں، ان سے جو اس کا تعلق ہے۔ تو ایک طرح سے جو ہے ان تینوں علوم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بالکل جو ہے مباشر ہے، بالواسطہ، یعنی بلا واسطہ جو اس کا تعلق ہے، یعنی گہرا جو ہے تعلق ہے اور بہت ہی اہم جو ہے تعلق ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے تفسیر کے علم کو علوم کے اندر بہت ہی افضل، بلکہ بعض لوگوں نے سب سے افضل بھی جو ہے قرار دیا ہے۔ تو یہ اس علم کا مقام ہے جو انشاءاللہ ہم یہاں پر سیکھنے والے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے پڑھنے والے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پر
میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس علم کے مقام کو دوسرے علوم کے مابین بیان کیا. اس کے بعد تفسیر، اصول تفسیر اور علوم القرآن کی اہمیت کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو تفسیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی کو سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے اندر ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے. تو قرآن ہمارے لیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ روح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور قرآن مجید یہ روح ہے جس سے یعنی ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کئی جگہ عقل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا. افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تتذکرون. ان تمام کے اندر سوچنے، سمجھنے اور تدبر کرنے کے جو معانی پائے جاتے ہیں. مگر صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے. تدبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو تدبر یہ قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو احکام پائے جاتے ہیں، ان کے اندر جو حلال و حرام کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جو امثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جو چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان پر تدبر کرنا، ان کو سمجھنے میں اپنی عقل کو یعنی استعمال کرنا، اس کو لگانا. تو یہ تدبر اگرچہ کہ اس کا درجہ تفسیر کے بعد ہے، تفسیر کے بعد ہے، مگر جس کو تفسیر ہی نہیں معلوم ہے، جو تفسیر ہی نہ پڑھے، جو تفسیر ہی نہ سمجھے، تو اس کو تدبر کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید کی آیات پر وہ تدبر کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کے معانی ہی کو نہ سمجھے، وہ ان کے معانی ہی پر غور نہ کرے، تو اس کو تدبر کا درجہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر ان آیات کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا يتدبرون القرآن، یعنی اس کے اندر ایک زجر ہے، یہ استفہام جو ہے انکار ہے کہ یعنی غور کرنا چاہیے، غور کرنے کا حکم اس کے اندر جو دیا جا رہا ہے. افلا يتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کہ یہ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے ہیں، کہ جو یہ قرآن مجید کے اندر جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، کہ ان کے اندر اگر غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی اس کلام مجید کے اندر ذکر کیا ہے وہ حق ہے. یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بالکل انسانی فطرت کے جو موافق ہیں، انسانی عقل کے جو بالکل جو مطابق ہے. تو یہ اللہ تبارک، ہم کو یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ یہ جو سورہ نساء کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ سورہ نساء کی 82 نمبر آیت ہے، 82 نمبر کی جو یہ آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اختلاف، جب تدبر کرنے والے کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ قرآن مجید اختلاف سے بالکل جو ہے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف یا تضاد جو ہے کوئی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ ثابت ہوا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ جو ہے اور کسی دوسرے کا جو ہے کلام نہیں ہے. تو جب یہ معلوم ہوگا تو اس کو یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ حق ہے، تو وہ جو ہے ایمان کی طرف انسان کی رہنمائی کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا. دوسری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں تدبر کا حکم دیا وہ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سورہ صاد کی آیت ہے، آیت نمبر 29 ہے، 20 پر 9، 29 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو اس نے نازل فرمایا ہے، کہا کہ جو یہ مبارک ہے، یہ بابرکت ہے، اور کہا کہ لیدبروا آیاتہ، تاکہ جو یہ اس قرآن کی آیتوں پر تدبر کریں، اس پر غور و فکر کریں. تو غور و فکر اس وقت تک جو نہیں ہو سکتا ہے، تدبر اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک تفسیر کے مرحلے کو طے نہ کیا جائے. چونکہ تفسیر ہر چیز کے لیے اصل ہے. تفسیر تدبر کے لیے اصل ہے، تفسیر استنباط کے لیے اصل ہے، تفسیر اور دوسری ساری جو ہے چیزوں کے لیے اصل ہے. تفسیر کا سمجھنا، قرآن مجید کے آیات کے معانی کو سمجھنا، یہ سب کے لیے اصل ہے. یہ دوسری آیت ہوئی. اور تیسری آیت سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی یعنی سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے ہیں گویا ان کے دلوں پر قفل ہیں، یعنی ان کے دل بند ہیں. تو ہمارے دل کب کھلیں گے؟ ہمارے دل کب جو ہے متاثر ہوں گے؟ ہمارے دلوں کے اندر کب خشوع و خضوع پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کے آیات پر تدبر کریں گے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسی لیے سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات حق ہیں. تو یہی ہمارے دلوں کو کھول سکتی ہیں، یہی ہمارے دلوں کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا سکتی ہیں، یہی ہم تمام کو جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے تفسیر اور اصول تفسیر اور علوم القرآن کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے اندر مقال ہے، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے چونکہ اس حدیث کے اندر الحارث الاعور ہے جو متکلم فیہ راوی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور بعض لوگوں نے اس حدیث کو جو ہے حسن بھی جو ہے قرار دیا ہے. تو وہ حدیث یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الحارث الاعور نے کہا کہ جو ہے یا امیر المؤمنین الا ترى ان الناس قد خاضوا في الاحاديث. اے امیر المؤمنین، اس نے کہا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے امیر المؤمنین، لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں جو مشغول ہیں، دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے ہیں. بہت ساری جو ہے چیزیں جو ان کو مفید نہیں ہیں، جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، فتنوں میں اس میں ساری چیزوں میں مبتلا ہیں. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قال وقد فعلوها، کیا واقعی جو ہے تم جو کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہے؟ تو حارث نے کہا کہ ہاں. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انها ستكون فتنہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انها ستكون فتنہ، بہت سارے فتنے جو واقع ہوں گے، بہت سارے فتنے اس امت کے اندر آئیں گے. تو صحابہ کرام کی حس دیکھیے فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے. اگر فتنے واقع ہوں تو کیسے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، کہاں اس کو جو ہے جانا چاہیے، کہاں اس کو جو ہے ان فتنوں سے نجات حاصل ہوگی، کیسے جو ہے اس کو اس کے دین کے اندر فقہ حاصل ہوگی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، ما المخرج منها یا رسول اللہ. انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان فتنوں سے بچنے کا اور اپنے آپ کو دور رکھنے کا راستہ کیا ہے، اس سے مخرج کیا ہے، ہم کیسے ان فتنوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یہ قرآن مجید، یہ جو ہے فتنوں سے ہمارے لیے نجات ہے. اسی سے ہم
فتنوں سے بچ سکتے ہیں صرف کتاب اللہ کو گھر میں رکھ لینے سے نہیں، یا کتاب اللہ کو محفوظ رکھنے سے نہیں، بلکہ کتاب اللہ کو سمجھنے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ساری چیزیں بیان فرمائی. ایک مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا تعلق جو ہے کیسے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جو طویل حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات جو قرآن مجید کی ذکر فرمائی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کتاب اللہ، اس میں ہم تمام کے لیے فتنوں سے نجات ہے، فتنوں سے جو چھٹکارا ہے. تو اس سے ہم کو تفسیر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے ہمارا تعلق قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے میں اور اس پر تدبر کرنے میں جس قدر جو ہے زیادہ ہوگا، اسی قدر اور اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو اگر فہم کے ساتھ اپنائیں گے، اس کے اندر جو اس کے معانی کو سمجھیں گے، تفسیر اس کی جو پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو سمجھیں گے، تو ہم فتنوں سے محفوظ جو رہ سکتے ہیں. آج ہم تمام جانتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے فتنے ہی فتنے ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے، یعنی یہ فتنے جو واقع ہو چکے ہیں اور واقع ہو رہے ہیں اور واقع ہوتے رہیں گے. تو جب تک ایک مسلمان کا تعلق قرآن مجید سے گہرا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان فتنوں سے جو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور پھر جیسا کہ عفواً یعنی آواز کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے شاید جو ہے بیچ میں انقطاع ہو گیا، بند ہو گیا. الحمدللہ پھر ہم لوگ جو ہے شامل ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں جو ہے فرمایا، اس حدیث کو ہم تمام جو ہے جانتے ہیں، ہم تمام نے جو ہے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے اپنی موطأ میں بلاغاً انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی اس کی سند جو انہوں نے ذکر نہیں کی ہے بلکہ بلاغ کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ بلغنی. وہ حدیث کیا ہے؟ اور یہ دوسرے یعنی جامع بیان العلم وفضلہ میں جو ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کی اسناد کے ساتھ، اور اس کے جو کئی ایک الفاظ جو ہے موجود ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے حسن کے درجے پر الحمدللہ یہ حدیث جو ہے موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ما تمسكتم بهما، لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کتاب اللہ کے تمسک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ بنایا، اور جو ہے ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا ایک بہت بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. تو اس لیے تو کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ کا فہم، کتاب اللہ کی سمجھ، کتاب اللہ پر عمل، کتاب اللہ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھنے ہی سے ایک آدمی ضلالت اور گمراہی سے دور ہو سکتا ہے، فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو الحمدللہ اس نقطے کو بھی ہم نے جو مکمل کیا. اس کے بعد کا جو ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے، جو موضوع ہے، وہ اب ہم جو ہے داخل ہوتے ہیں اپنے علم کے اندر، بعد اس کے کہ ہم نے آپ کے سامنے طلب علم کی اہمیت کو عموماً اور تفسیر اور اصول تفسیر اور علوم القرآن کی اہمیت اور اس کا مقام اور اس کی فضیلت کو ہم نے بالخصوص آپ کے سامنے بیان کیا. اب اس کے بعد ہم ہمارے علم کا جو مدخل ہے، ہمارے علم یعنی تفسیر اور اصول التفسیر اور علوم القرآن کا جو مدخل ہے، اس کے اندر جو ہے ہم داخل ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ایک طالب علم کو اس علم کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ ان کے یہ جو علوم ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے معانی کو سمجھے، ان کے معانی کو سمجھے کہ جو تفسیر سے مراد کیا ہے، اصول تفسیر سے مراد کیا ہے، ان کی جو ہے تعریفات کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی تعریفات کیا ہیں. تو ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ اس کے بعد جب ہم یعنی
اس کے اندر داخل ہوں گے اور آگے بڑھیں گے تو یہ چیزیں کافی جو ہے ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی ہمارے آگے بڑھنے میں اور ہمارے آنے والی چیزوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تفسیر کی تعریف جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر جو ہے کسے کہتے ہیں، تفسیر کا معنی کیا ہے؟ تو تفسیر یہ عربی زبان کے اندر فسر یعنی فا سین را اس کی جو ہے اصل ہے۔ فا سین را یہ جو ہے اس کی اصل ہے، تو یہ کلمہ تفسیر اس سے ماخوذ ہے۔ اور جو ہے فسر یفسر تفسیرا یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے ہے، تو اس کا جو اصل ہے، اس کا جو اصل جو ہے کلمہ ہے یہ فا سین را، اس سے یہ تفسیر ماخوذ ہے، تفسیر جو ہے بنا ہوا ہے۔ تو فصل کا معنی کیا ہے عربی میں؟ فصل کا معنی کیا ہے؟ تو فصل کا معنی عربی میں فسر یفسر یا فسر یفسر یا اسی طریقے سے فسر یفسر، اس کا معنی ہے عربی میں لغت کے اندر الکشف والبیان والایضاح، الکشف والبیان والایضاح، یعنی کسی چیز کو واضح کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کو یعنی اس پر جو غموض ہے اس کے اندر، یعنی جو چیزیں نہیں سمجھنے آنے والی چیزیں ہیں ان کو واضح کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بیان کرنا، تو یہ معنی ہے تفسیر کا، یہ تفسیر کا معنی ہے لغوی، الکشف والبیان والایضاح۔ تو یہ جو تینوں الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تو اس کے اندر بھی یہی معنی ہے، یعنی کسی چیز کو واضح طور پر، کھلے طور پر بیان کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس کو سمجھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے موجود ہے، یہ لفظ جو ہے آیا ہوا ہے سورۃ الفرقان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو تفسیر کا لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا سے مراد وَأَحْسَنَ بَيَانًا وَأَحْسَنَ إِيضَاحًا مِنْ ذَلِكَ، تو یہ جو ہے اس کا معنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر مشرکین کے جو اعتراضات تھے کہ یہ قرآن مجید ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں فرمایا، یعنی ایک ہی وقت میں جیسے دوسری کتابیں نازل ہوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قرآن مجید کو کیوں نازل نہیں فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تو یہ سورۃ الفرقان کی 33ویں نمبر والی آیت ہے، 33 نمبر جو ہے کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کہا کہ یہ مشرکین مکہ جو بھی اعتراضات، جو بھی چیزیں جو ہے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، ہم اس کے مقابل میں بالکل جو ہے کھلم کھلا اور جو حق کے ساتھ واضح اس کا بیان ہم جو ہے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اس کا جواب آپ کو جو واضح طور پر جو ہے دیتے ہیں، جس کے اندر الحمدللہ بالکل یعنی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی جو ہے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس طریقے سے آسان اس کا بیان جو ہے ہم آپ کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے جواب دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تفسیرہ کا، تو یہاں پر اس کا معنی ہے بیان اور جو ہے وضوح کے۔ اب اس کے بعد کہ ہم نے جو ہے تفسیر کا لغوی معنی ہم نے جان لیا، اب اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی مفسرین کے نزدیک جو اس علم سے جن کا جو ہے تعلق ہے، یا علماء کرام کے نزدیک تفسیر کسے کہتے ہیں؟
تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تو مختلف علماء کرام نے تفسیر کی مختلف جو تعریفیں بیان کی ہیں. ہر ایک نے اس کے اندر اجتہاد کی کوشش کی کہ جو تفسیر کو واضح کیا جائے. تفسیر کے تعلق کے حساب سے قرآن مجید سے اس کا جو تعلق ہے، اس کے اندر جو یعنی مفسر کا عمل ہوتا ہے، اس کے حساب سے انہوں نے واضح کرنے کی جو کوشش کی. تو میں آپ کے سامنے 3 تعریفات جو ہے ذکر کروں گا. 3 تعریفات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے امام الزرکشی بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات 794 ہجری میں ان کی وفات ہے. 794 ہجری میں ان کی وفات ہے، جو کہ بہت ہی مشہور عالم ہے، فقیہ، اصولی، اور اسی طریقے سے تفسیر کے اندر بھی ان کا جو ہے، اور علوم القرآن کے اندر بھی ان کی جو ہے سب سے اہم جو ہے کتاب ہے، جو کہ البرہان فی علوم القرآن سے مشہور ہے، جس سے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے کافی استفادہ کیا. تو وہ تفسیر کی جو تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی اس کتاب میں البرہان فی علوم القرآن کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ التفسیر علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی چیز. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ. تو انہوں نے اس کی تعریف ایسے جو بیان کی تفسیر کی. اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوا علم. تو تفسیر ایک علم ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے فہم سے ہے. تو تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، جس کو کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کو جو ہے سمجھا جاتا ہے. یعرف به فہم کتاب اللہ. اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے معانی کو معلوم کیا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وَبَيَانُ مَعَانِيهِ، اور اس کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے اس علم کے ذریعے. تو اس علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ، یعنی اس کے معانی کو بیان کرنے کے بعد اس کے اندر سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے احکام اور اسی طریقے سے اس کے حکم کو جو ہے نکالا جاتا ہے، اس سے استنباط کیا جاتا ہے، اس کے احکام کو نقل کیا جاتا ہے. تو یہ امام زرکشی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا اس کی تعریف میں. یہ پہلی تعریف ہوئی. دوسری تعریف جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے شیخ محمد بن عبد العظیم الزرقانی رحمہ اللہ تعالی کی تعریف، جس کو انہوں نے اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن کے اندر ذکر کیا ہے. مناہل العرفان فی علوم القرآن. اور آپ کی وفات 1367 ہجری میں آپ کی جو وفات ہے، 1367. تو اس میں ان کی وفات ہے. انہوں نے اس کی تعریف، علم التفسیر کی انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. انہوں نے کہا کہ علم التفسیر وہ علم ہے جس کے اندر قرآن مجید کی جو
دلالات ہیں قرآن مجید کے، جو یعنی معانی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد تک پہنچنے کی اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یعنی اپنی طاقت کے حساب سے، جو بھی مفسر ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے ان معانی کو واضح کرنے کی، ان معانی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سمجھانے کی جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا۔ آخری تعریف جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، جو کہ مشہور ہے، مختصر ہے اور واضح ہے، اور ایک طرح سے انشاءاللہ یہ ساری تعریفات کا خلاصہ اور جامع ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے علم التفسیر یہ بیان معانی القرآن الکریم، بیان معانی القرآن الکریم، قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا، قرآن مجید کے معانی کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، اس کو سمجھانا، یہ تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر سے متعلق الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی لغوی تعریف اور اسی طریقے سے اس کی اصطلاحی تعریف ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے اصول التفسیر جو کہ انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم جو ہے پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ ساتھ اصول التفسیر بھی، جو کہ ایک اہم علم ہے، تو اس کی بھی تعریف جو ہے بیان کرنا جو ہے مناسب ہے اور جو ہے ضروری ہے۔ تو اصول التفسیر تو یہ دو کلموں سے مرکب ہے، دو کلموں سے ملا ہوا ہے، ایک اصول اور ایک تفسیر، اور یہ مرکب اضافی ہے۔ اصول التفسیر یعنی اصول، تفسیر کی طرف اصول کو کی جو اضافت ہوئی ہے، اس کو جو ہے جوڑا گیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو اصول کی تعریف جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع ہے اصول۔ تو اصل کہتے ہیں کسی چیز کے اساس کو، اس کی بنیاد کو، اور اس کے فاؤنڈیشن، اور اسی طریقے سے جو سب سے نیچے ہوتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں، جو سب سے گہرائی میں ہو اس کو جو ہے اصل کہتے ہیں، اور اس پر جو چیز قائم ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں، اس کو فرع کہا جاتا ہے، یعنی اصل کے مقابل میں فرع، اصل کے مقابل میں فرع ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی لغت کے اندر جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں اصل کی، تو ان میں سے بعض تعریفیں میں آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوں۔ تو علماء نے جو اس کی تعریف میں کہا، اصولیین نے جو اس کی تعریف میں کہا، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، یعنی اصل وہ ہے جس پر دوسری چیزیں قائم ہوتی ہیں، دوسری چیزوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یعنی اب گھر جو ہے تعمیر ہوتا ہے یا کوئی بھی بلڈنگ جو بنائی جاتی ہے، تو اس کی پہلے جو بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کا فاؤنڈیشن جو ایک زمین کے اندر جو مضبوط کیا جاتا ہے، پھر اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، عمارت کو، بلڈنگ کو جو کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو نیچے ہے، جو کہ اسفل ہے، جو کہ اساس ہے، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اس طریقے سے کہ کلمۃ التوحید یہ اصل ہے، اس پر جو ہے سارے اعمال، ساری چیزیں اس پر جو قائم ہوتی ہیں مسلمان کی۔ تو کلمۃ التوحید یہ اصل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کہا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ اصل کی تعریف ہے، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ وَلَا يَفْتَقِرُ هُوَ إِلَى غَيْرِهِ، یعنی جس کی حاجت ہے، یعنی فرع جو اس پر قائم ہوگی اس کو نیچے والے کی ضرورت ہے، اس کو اس اساس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اساس نہ ہو تو اوپر کی چیز قائم نہیں ہو سکتی ہے، اوپر کی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے، اوپر کی چیز ثابت اور باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ اصل کی تعریف ہے لغوی۔ اب اس کے بعد کا جو کلمہ ہے التفسیر، ہم نے اس کی تعریف جو ہے ذکر کر دی، لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ہم اصول التفسیر کی مرکب، جب ہم جو دونوں کو ملائیں گے
تو اس کی تعریف کیا ہوگی علم کے حساب سے، یعنی علم اصول التفسیر کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، جو اس علم کے اندر جن کے مؤلفات ہیں، جن کا جو ہے تعلق ہے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ هو علم يعرف به کیفیت تفسیر القرآن الکریم عند الاختلاف فيه۔ تو انہوں نے کہا کہ اصول التفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی کیفیت کو معلوم کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کیسے ہوگی، تو اس کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، ان کو معلوم کرنا، ان کو جاننا، یہ اصول التفسیر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی اس علم کے اندر داخل ہے، جیسا کہ اس کی تعریف میں ہے والحکم عند الاختلاف فيه۔ سب سے پہلے علم يعرف به کیفیت تفسیر القرآن الکریم والحکم عند الاختلاف فيه، تفسیر کی کیفیت کو معلوم کرنا، اور پھر اسی طریقے سے اختلاف کی صورت میں ان اقوال کے درمیان تمیز کرتے ہوئے حکم لگانا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اس چیز کو جاننا کہ تفسیر کیسے ہوئی۔ آج ہم اس صدی کے اندر موجود ہیں، اس زمانے کے اندر موجود ہیں، 1400 سال جو ہے گزر رہے ہیں، تو اس مدت کے اندر تفسیر کی نشأت کیا ہے، تفسیر کیسے بیان کی، تفسیر جو کیسے کی گئی مختلف زمانوں کے اندر، اور ہم کو کیسے تفسیر کرنا چاہیے، تفسیر کرنے کے جو شرائط کیا ہیں، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے کن چیزوں کا جو ہے علم رکھنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، یہ تمام چیزیں اس علم کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم کو جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اصول التفسیر کتنا اہم علم ہے، کہ اس کے اندر تفسیر کی کیفیت کو جو معلوم کیا جاتا ہے۔ مطلب اب جس کے اندر جو اس علم کو نہ سیکھے، اس علم کو نہ پڑھے، تو اس سے خطا سرزد ہونے کا، غلطی ہونے کا بہت زیادہ جو امکان ہے۔ اس لیے یہ علم قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو یہ جو ہے طریق جو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا مفتوح ہے، تفسیر جو ہے ہر ایک کے لیے اس کا مجال مفتوح ہے، جیسے چاہے تفسیر کی جائے، یعنی اس کے اصول و ضوابط کی جو مراعات اور اس کا لحاظ نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تفسیر کے جو ضوابط ہیں، تفسیر کے مصادر ہیں، اس طریقے سے تفسیر کے جو ہے شرائط ہیں، مفسر کے جو ہے آداب ہیں، مفسر کے جو ہے کیا کن چیزوں سے اس کی واقفیت ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس علم کے اندر جو ہے بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس علم کو جو ہے سیکھنا، سمجھنا انتہائی جو ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ علم بھی جو ہے الحمدللہ ہم اس کورس کے اندر، اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب اس کے بعد میں مختصراً جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو تیسری چیز ہے ہمارے پاس، علوم القرآن کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس کو جو اس کا موقع جو ہے دیا جائے گا، پھر ہم جو انشاءاللہ اپنی کلاس کو ختم کریں گے۔ تو علوم القرآن یہ بھی جو ہے مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، قرآن کی طرف جو ہے علوم کی جو اضافت ہوئی ہے۔ تو علوم القرآن، تو اس میں پہلی چیز جو ہے علم ہے، علم، تو اس کی جمع ہے علوم۔ علوم یہ جو ہے علم کی جمع ہے، اور علم یہ جہل کی نقیض اور جہل کی ضد ہے۔ علم کے مقابل میں جہل، علم کا اپوزٹ جہل ہے، اور علم یہ مصدر ہے، علم یعلم علما، یہ اس کا معنی لغت کے اندر یعنی فہم اور معرفت ہے۔ یعنی علم کا معنی جاننا اور سمجھنا، معرفت حاصل کرنا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کی تعریف میں یہ بھی جو ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ ادراک الشیء علی حقیقته ادراکا جازما، ادراک الشیء علی حقیقته ادراکا جازما، یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا، اس چیز کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق اس کو جاننا، اس کو معلوم کرنا، یہ علم ہے۔ اگر اس کے خلاف اگر ہو تو اس کو علم نہیں کہا جائے گا، اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ اس کے دوسرے نام جو ہے علماء کرام نے بیان
کیے ہیں۔ تو یہ علم کی لغوی تعریف ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید ہمارے جو اس کے ساتھ ہے، جس کی طرف اضافت ہوئی ہے علوم کی، تو وہ جو ہے قرآن ہے، اس کی ہم جو تعریف آپ کے سامنے جو ہے بیان کریں گے۔ تو اس کے اندر قرآن علماء کرام کا جو ہے اختلاف ہے کہ یہ قرآن جو لفظ ہے یا جو قرآن مجید ہے، تو یہ مشتق ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مشتق ہے یا جو ہے جامد ہے۔ جامد یعنی جو کسی سے جو ہے ماخوذ نہ ہو، اور جو ہے مشتق یعنی جو دوسری جس کی اصل ہو، جو دوسروں سے جو ہے ماخوذ ہو، لیا گیا ہو۔ تو اب یہ جو ہے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جن کی ایک شان اور ایک قدر و منزلت ہوتی ہے، تو ان کا جو ہے حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اختلافات جو ہے پائے جاتے ہیں، تو قرآن مجید اس کی جو واضح دلیل ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سر فہرست ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسم جامد ہے، یعنی قرآن اسم جامد، گویا قرآن جو ہے یہ اس کا صرف جو ہے قرآن کو جو ہے کہا جائے گا، اور کسی کلام کو، کسی کتاب کو، کسی چیز کو قرآن سے نہیں کہا جائے گا۔ اس طریقے سے گویا قرآن جو ہے عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، اس آخری کتاب پر، یہ جو ہے عالم ہے، اور دوسری کسی کے لیے اس کو جو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اسم عالم ہے، جامد ہے، جیسا کہ ابن کثیر، عبداللہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی قراءت کے اندر ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محموز بھی نہیں ہے، یعنی حمز کے ساتھ اس کو نہیں پڑھا جائے، بلکہ جو قرآن جو ہے کہا جائے گا، قرآن نہیں بلکہ قرآن جو ہے کہا جائے گا۔ یعنی امام شافعی نے کہا، اور ان کے ساتھ دوسرے بھی لوگ ہیں، کہ یہ اسم جامد ہے اور غیر مشتق ہے اور غیر محموز ہے قرآن، جسے ابن کثیر کی قراءت ہے۔ تو جس طریقے سے تورات اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داود علیہ السلام پر۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے نام ہے، یہ جو اسماء اعلام ہے، تو ان پر جو اس کا اطلاق ہوگا، دوسرے کسی کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی قرآن مجید کے لیے استعمال ہوگا، اور دوسری کسی چیز کے لیے استعمال، دوسری کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوگا، تو یہ اسم جامد ہے۔ اس کے مقابل میں جو دوسرا قول ہے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسم مشتق ہے، یہ اسم مشتق ہے، لغت کے اندر اس کی اصل موجود ہے، یہ جامد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعد اس کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے، انہوں نے دو قول پر ان کے جو ہے دو اقوال ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہے، تو ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول، جنہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر نون اصلی ہے، یعنی یہ مشتق جو ہے کس سے ہے؟ یہ مشتق ہے قرن یقرن قرنن سے، یعنی قرأ سے نہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے قرن، یعنی قاف را نون، قاف را نون اس کی اصل ہے، قرآن کی یہ جو ہے اصل ہے، تو یہ اس سے جو ماخوذ ہے، اس کا مادہ قاف را نون ہے۔ تو اب خود ان کے آپس میں جو یہ اختلاف ہے کہ یہ جو ہے، چونکہ قرنہ کا معنی لغت کے اندر ایک جو ہے قرینہ سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، ایک جو ہے قرن یعنی جمع کرنا دونوں سے، تو دونوں قول موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ضم سے مشتق ہے، قرن یقرن قرنن یعنی ملانا، جمع کرنا۔ تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہے حج کے اقسام میں سے ایک حج قران، جس کے اندر عمرے کو حج کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، عمرے کو حج کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرن سے ہے، یعنی جمع کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ جو ہے قرائن سے مشتق ہے، قرینہ جس کی جمع جو ہے قرائن ہے، اس سے مشتق ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی ان کے اندر الحمدللہ کوئی جو اختلاف نہیں ہے، ان کے اندر تشابہ پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے گویا یہ جو ہے قرائن سے
مأخوذ ہے. تو بہرحال یہ جو قول ہے انہوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے اور اس کا اصل یعنی اس کا مادہ قاف را نون ہے. دوسرا قول جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا یہ جو مشتق ہے مگر اس کی اصل قاراء ہے یعنی قاف را اور حمزہ یعنی یہ جو ہے محموز ہے, یہ محموز ہے یعنی اس کے آخر میں حمزہ ہے. تو یہ جو ہے دوسرا قول ہے. اب اس کے اندر بھی جو ہے ان کے اندر بھی جو یہ اختلاف ہے کہ یہ جو ہے مشتق ہے قرأ سے تو مقروء اس کا یعنی مصدر مفعول کے معنی میں ہے یا جو ہے یہ مصدر ہے یعنی قرآن بمعنی مقروء ہے یا جو ہے یہ قرآن مصدر ہے. قرأ یقرأ قرآن وقرآنا تو یہ جو ہے مصدر کہا جائے گا. یہ اگر ہم یہ کہیں پہلے قول والوں کے حساب سے قرأ یقرأ قرآن وقرآنا یعنی اس کا معنی یہ کہ جو ہے قرآن بمعنی مقروء, قرآن بمعنی مقروء. تو یہ جو ہے قرآن کے تعلق سے جو ہے لغوی اور اس کی جو ہے اصطلاحی تعریف انشاءاللہ ہم جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو ہے بیان کریں گے. تو یہ قرآن مجید کی لغوی تعریف ہوئی. اب اصطلاحی تعریف جو ہم اس کی جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کریں گے. تو یہ قرآن مجید کی اصطلاحی جو ہے بہت ساری جو ہے تعریفات جو ہے بیان کی گئی ہیں, تو میں آپ کے سامنے جو ہے مختصراً جو ہے وہ بھی جو ہے بیان کر دوں گا. تو یہ کہ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کس کو کہا جاتا ہے؟ القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته یعنی قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اور کسی کا کلام نہیں ہے. المنزل علی محمد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور کسی دوسرے نبی پر جو نازل ہوا ہے اس کو قرآن مجید نہیں کہا جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے المتعبد بتلاوتہ یعنی جس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے عبادت کرنے کا حکم دیا. قرآن مجید میں نماز کے اندر اس کی تلاوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر مقرر فرمایا ہے. تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید کی جو ہے تعریف ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے علوم کی تعریف جو ہے لغوی اور اصطلاحی جو ہے بیان کی اور پھر اسی طریقے سے قرآن کی اصطلاحی اور جو لغوی تعریف ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ہم جو ہے اسی پر جو اکتفا کرتے ہیں. اب ایک 2-3 منٹ کے اندر اگر آپ کے پاس جو کوئی سوال ہو یہاں پر انشاءاللہ تو ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے. جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے جواب دیں گے اور پھر جو ہے اپنی بات کو مکمل کریں گے, اپنے اس درس کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان علوم کو اچھے طریقے سے سلف صالحین کے طریقے پر ہم تمام کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.